بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 211 211 اور 5ویں قسط ہے اور پیج ہے 454 اور واقعہ افک یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، واقعہ افک۔ ناظرین، اس کا پوائنٹ نمبر 1 تھا مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ ناظرین، یہ مین سبجیکٹ ہے غزوہ بنی مستلق میں منافقین کا کردار، اس پر یہ بات ہو رہی ہے، اور مین چیپٹر جو چل رہا ہے وہ چیپٹر ہے غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی سن 5 یا سن 6 ہجری۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے، آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تادیب ہے۔ تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سورت نمبر 121 کی 18ویں آیت ہے، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں، اور اسی وقت رسول اللہ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر واقعہ افک سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاء و بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اسلامی قانون یہی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثبوت نہ پیش کرے، اسے یعنی اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ پھر رپیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے
کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبہ اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اسی طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن آج انہی ہمدردیوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ واقعہ یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دوسرا واقعہ جو آگے آنے آ رہا ہے، یعنی غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات، وہ انشاءاللہ بعد میں رکھیں گے۔ آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئی ہیں۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ چمک ہے ایسی رخ نبی پر، دھمک ہے ایسی رخ نبی پر، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ تو چاند بھی آب آب ہوگا۔ بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا وہ دیکھو آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔